السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج ہم آپ کو دلچسپ کہانی سنائیں گے دو ایسے ہدایت کاروں کی جنہوں ایک ان میں ایسا ہے جس نے باقاعدہ طور پر ریکارڈ قائم کیے، فلمیں بنائیں، اور وہ فن جو ہے فلم بنانے کا وہ باہر سے سیکھ کے آیا. دوسرا ایسا ہے جس کی فلموں نے بھی ریکارڈ قائم کیے، ایسی ایسی فلمیں بنائیں، کامیاب فلمیں بنائیں، لیکن اس نے نہ صرف باہر سے تعلیم نہیں حاصل کی تھی بلکہ پاکستان میں بھی تعلیم نہیں حاصل کی تھی. اور وہ دودھ بیچتا تھا، گوالا تھا، اس کے بعد بھینسوں کا اس کا کاروبار وسیع ہوتا گیا. تو اس نے فلمیں کیسی بنائی اور جو پڑھا لکھا تھا اس نے کیسی بنائی، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ان دونوں ہدایت کاروں پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی مثال دینا چاہتا ہوں کہ رام گوپال ورما صاحب، جو کہ بالی ووڈ کے بہت بڑے ہدایت کار ہیں، انہوں نے کہا کہ ساؤتھ کے جو ڈائریکٹر ہیں، یعنی ساؤتھ کی جو فلمیں آج کل آپ کو پتہ چل رہی ہیں اور بالی ووڈ بمبئی کا جو انڈسٹری ہے وہ اس کو فالو کرتی ہوئی نظر آتی ہے، انہوں نے کہا کہ ساؤتھ کا جو ڈائریکٹر ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن وہ ماسز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور اسی وجہ سے وہ کامیاب فلمیں بناتا ہے. یعنی عوام کی نبض کے اوپر جسے ہاتھ رکھنا کہتے ہیں، وہ والے ڈائریکٹر کرتے ہیں جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جبکہ جاوید اختر صاحب گزشتہ دنوں میں ایک ہدایت کار، وہ بھی ساؤتھ کے، ان کے اعزاز میں ایک شائعہ تھا یا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس ہدایت کار نے، جو بمبئی کے پڑھے لکھے ہدایت کار ہیں، ان کو الٹریٹ چائلڈ ثابت کیا ہے. یعنی ایک غیر تعلیمی یافتہ جو بچہ ہوتا ہے اس طرح. کہتے ہیں ہمیں بڑی سپریورٹی تھی کہ ہم بڑے ہیں، ہندی فلموں کی انڈسٹری بڑی ہے، ہم بڑے ہیں، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا فلمیں بنا کے کہ ہم بڑے نہیں ہیں، بڑے یہ ہیں. اور اب اس کی پریکٹیکل مثالیں یہ ہیں کہ جو بھی کوئی فلم بناتا ہے وہ ساؤتھ کے ذہن کو پسند کو مد نظر رکھ کے بناتا ہے، نہ کہ بالی ووڈ نے اپنے نقش قدم پر چلی بلکہ وہ ساؤتھ کے نقش قدم پر چلنی شروع ہوگی. آپ کے سامنے ہے کہ شاہ رخ خان نے کس نے چنایا ایکسپریس بنائی، پھر کس چکر میں بنائی، کیوں بنوائی وہ، اور کس طریقے سے وہاں کی کہانیاں لے کے اب ہندی میں فلمیں بن رہی ہیں. یعنی کہانی وہاں کی ہوتی ہے، کوئی اٹھا کے دیکھ لیں، اجے دیوگن کی بے تحاشا فلمیں اس طرح کی ہیں اور دوسروں کی. تو آتے ہیں جناب پاکستان کے ڈائریکٹرز کی طرف. پاکستان کے دو ڈائریکٹر، اتفاق سے دونوں کا سرنیم آخری والا جو نام ہے وہ بھی ملتا جلتا ہے. ایک پاکستان کے زبردست ڈائریکٹر میرے فیوریٹ ہیں آل ٹائم، وہ ہیں پرویز ملک. پرویز ملک امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آئے باقاعدہ طور پر، اور انہوں نے جب یہاں آ کے فلمیں بنائیں تو ایسی ایسی کامیاب فلمیں بنائیں کہ ان کی ٹکر کا کوئی ہدایت کار پھر پیدا نہیں ہوا. وہ اس طرح بنا نہیں سکا فلمیں. ان کی فلموں کی بڑی لمبی فہرست ہے. آپ دیکھیں تو وحید ماہ صاحب کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا اپنا، اگرچہ وحید ماہ صاحب کے حوالے سے جو وحید ماہ کے فین ہیں وہ ان کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ پرویز ملک نے ان کا کہا جاتا ہے کہ ساتھ نہیں دیا تھا. دوسری طرف پرویز ملک کے جو ہیں ڈائریکٹر، جو فین ہیں، وہ اپنی رائے رکھتے ہیں. لیکن پرویز ملک صاحب نے ہیرو اور پتھر بنائی. وہاں اس وقت کراچی کے اندر جب یہ فلم بنی، کوئی اتنی زیادہ مہنگی فلم نہیں تھی، لیکن وہ فلم چل گئی اور وہ فلم گولڈن جوبلی کر گئی. مطلب وہ ساری ٹیم، پوری کی پوری ٹیم نہیں تھی. اس میں کریڈٹ ان کو رکھنے والے کا بھی جاتا ہے، لیکن کریڈٹ اس کا بھی جاتا ہے جس نے فلم بنائی. اس کے بعد وحید ماہ صاحب کے ساتھ پاکستان کی پہلی جو پلاٹینم جوبلی فلم ارمان، وہ انہوں نے بنائی. پھر دوراہا، احسان، جہاں تم وہاں ہم، اس طرح کی فلمیں انہوں نے وحید ماہ صاحب کے ساتھ بنائی. اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم کاسٹنگ کے حوالے سے اپنا ہیرو چینج کیا. اور پھر اس کے بعد انہیں 1973 میں ایک فلم بنائی جس کا نام تھا، ویسے ان کی سوغات شاید پہلے کی فلم تھی، اس سے چاہیے وغیرہ، لیکن 1973 میں انہوں نے بلاک بسٹر فلم بنائی جس کا نام تھا انمول. میں چھپا سکوں گا کیسے، اسی کا نہیں، وہ اس کا شمع محبت کا. تو انہوں نے، میں بہت بری آدمی ہوں، انمول کا میں دو ہمیشہ مکس کر جاتا ہوں. انمول فلم بنا کے انہوں نے جناب صاحب ثابت کیا. اور انمول فلم کس طرح بنی، وہ شبنم صاحبہ نے ہمیں انٹرویو میں بتایا تھا کہ مین ان کا فوکس دوسری فلم تھی، لیکن وہ دوسری فلم جو حسن طارق اس کی تھی کسی اور کی، وہ اس طرح سے نہیں چل سکی. یہ شاہد صاحب کا کہنا تھا، کیونکہ شاہد صاحب دو فلموں میں کام کر رہے تھے، ایک پیاسا تھی اور ایک انمول فلم جو انہوں نے ٹیڈی شفٹ میں بنائی تھی وہ چل گئی. پرویز ملک صاحب نے پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. کیا پلاٹینم جوبلی فلم ایک اور، پھر پاکیزہ آئی، پھر ان کی ڈائمنڈ جوبلی فلموں کی لائن لگ گئی. تلاش فلم انہوں نے 1976 میں بنائی، وہ بڑی زبردست کامیابی حاصل کی اس نے. پھر انہوں نے پہچان فلم بنائی. پھر انہوں نے پہچان غالباً 1975 کی تھی. پہچان کے بعد پھر تلاش آئی تھی. تلاش
کے ساتھ پھر انہوں نے ہم دونوں، پھر قربانی، اور ہم دونوں ایک آئینہ کی فلم کے بعد ایسی فلم ہے جو کراچی میں سب سے زیادہ چلی. اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور یہ تو وہ کامیاب فلمیں ہیں جن کی بہت زیادہ کامیابی ایکسیپشنل ہے، یعنی ایکسٹرا آرڈنری جسے کہتے ہیں وہ کامیابی ہے. لیکن ان کی فلمیں بڑی لاجواب تھی، بڑی سبق آموز تھی. غریبوں کا بادشاہ، ہلچل، زنجیر. پھر ان کے ساتھ دیکھیں تو انہوں نے جناب انتخاب فلم جو بنائی، کیا ہی فلم تھی. شہزادہ فلم ان کی اتنی نہیں چل سکی تھی. انتخاب فلم بڑی، مہمان فلم دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں. مہربانی فلم، قربانی کے ساتھ مہربانی بھی تھی. تو پھر یہ اتنی فلمیں، اور بھی میں شاید کافی سارے نام، دشمن فلم دیکھ 1974 کی. یہ فلمیں ہیں، اور انہوں نے ہدایت کار کے طور پر اپنی ایک جو انمٹ نقوش چھوڑے وہ آج بھی ہیں. اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ فلم کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اپنے ہم اثر ہدایت کاروں سے وہ بہت آگے نکل گئے. اپنے زمانے میں شبا قرانی صاحب نے بہت اچھی فلمیں بنائی، لیکن کامیابی اتنی نہیں سمیٹی جتنی انہوں نے سمیٹی. 26 یا 27 فلمیں بنائی جس میں میکسیمم فلمیں کامیاب ہیں. زیادہ تر فلمیں ڈائمنڈ جوبلی، پلاٹینم جوبلی اور پھر گولڈن جوبلی تو ہے ہی ہیں ان کی فلمیں. بہت کم ایسی ہیں جنہوں نے سلور جوبلی کی یا فلاپ ہوئی. پھر ان کے اپنے ہم اثر میں حسن طارق کو دیکھ لیں، ایس سلیمان صاحب کو دیکھ لیں، شبا قرانی، شریف نیر صاحب کو دیکھ لیں، اس سے پہلے پاشا صاحب کو دیکھ لیں. یعنی کہ جو سینئر تھے وہ، پھر اپنے ان کے ساتھ والے، سب کے بیچ میں انہوں نے اپنے آپ کو نکالا. اور باقاعدہ طور پر پرویز ملک کی فلم آنے پر میں نے خود اشتہارات دیکھے ہیں، لکھا جاتا تھا کہ ارمان فلم بنانے والے پرویز ملک کی اگلی فلم، ہم دونوں بنانے والے کی اگلی فلم. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اخباری اشتہارات میں دیکھے کہ ہدایت کار جو تھے وہ اتنی اہمیت اختیار کر گئے تھے. یہ نہیں کہ اس سے پہلے ہدایت کاروں کے نام نہیں لکھے جاتے تھے، شباب پروڈکشن، شباب کرانوی، یہ لکھا جاتا تھا باقاعدہ طور پہ. لیکن پرویز ملک صاحب نے ثابت کیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ایک بندہ ایسا آیا جس نے ثابت کیا کہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، فلم کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھنا، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے. ایک ہدایت کار آیا جس کا نام تھا یونس ملک، یعنی پرویز ملک پھر یونس ملک. یونس ملک صاحب جو تھے ان کا اپنا دودھ کا کاروبار تھا، ان کی بھینسیں تھیں. مجھے مصطفی ریشی صاحب نے بتایا کہ فلم آئی تھی کالا طوفان ان کی، تو اس میں باقاعدہ وہ سنڈا لے کے آگے تھے کہ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں. گھوڑے کے اوپر تو سبھی بیٹھتے ہیں، وہ میں نے شاید کسی ٹائم آپ کو بتایا بھی تھا. لیکن یونس ملک صاحب کی کامیابی کا جو سفر تھا وہ بھی بڑا زبردست ہے. انہوں نے جیرا سہیں بنائی، جیرا سہیں فلم ہٹ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے مولا جٹ بھی بنائی. مولا جٹ فلم نے ایسی کامیابیاں سمیٹی کہ وہ جب دوبارہ لگی تو وہ 56 ہفتے چل کے گئی سیکنڈ رن میں. پاکستان کا شاید ہی کوئی شہر ایسا ہوگا جہاں اس نے سلور جوبلی یا گولڈن جوبلی نہ کی ہو، اور ڈائمنڈ جوبلی، اور وہ کراچی میں بھی ڈائمنڈ جوبلی کر کے گئی. اور وہ فلم ایسی تھی کہ جب لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی وہ فلم لگا لیتے تھے. مولا جٹ. مولا جٹ کے بعد انہوں نے شیر خان بنائی. شیر خان فلم بھی وہ فلم ہے جس کو پاکستان کے اندر ایک اہمیت حاصل ہے. یہ فلم بھی جس طرح ہمارے راولپنڈی میں یہ فلم 40-48 ہفتے چلی تھی، اس فلم نے بھی مختلف شہروں میں جوبلیاں کی. اس کے بعد ان کی فلم جو ہے آخری جنگ وہ بڑی چلی، گوگا شیر چلی. اور آخری جنگ کے ساتھ مولا بخش فلم کا میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ وہ فلم اتنی چلی کہ اترنے کا نام نہیں لیتی تھی نا. راولپنڈی شبستان سنیما پر غالباً اجاز درانی صاحب اس کے فلم ساز تھے، لیکن اس کے ڈائریکٹر یونس ملک صاحب تھے. تو ان کی وہ فلم بھی چلی. جٹ ان لندن ان کی فلم چلی. ویشی گجر چلی. ان کی فلمیں پھر چلتی گئی چل بھی چل گئی تھی. اور فلمیں ایک لمبی فہرست ہے ان کی. بادل فلم جو تھی وہ بڑی کامیاب فلم تھی، وہ بھی چلی. خون اور پانی بنائی، وہ کراچی میں چل گئی، اردو فلم تھی. تو یہ تھے جناب دو ہدایت کار جنہوں نے، دوسرے ہدایت کار نے ثابت کیا کہ جناب صاحب یہ ایسے بھی ہوتا ہے، نبض پہ ایسے بھی ہاتھ رکھا جاتا ہے ارسپیکٹو. میں آپ کو ساؤتھ کی مثال دیتا ہوں کہ ساؤتھ ہندی فلموں والوں کا بڑے دل ہے کہ انہوں نے انڈسٹری کو، ساؤتھ کے ہدایت کاروں کو، ساؤتھ کے فلموں کو قبول کیا، ان کی تعریفیں کی. ہمارے ہاں المیہ ہے کہ یہاں پہ علاقائی فلمیں بنتی ہیں، ہر جگہ بنتی ہیں، پنجابی فلمیں، پشتو فلمیں، سندھی فلمیں بنی ہیں. انہوں نے قبول نہیں کیا. ہمارے ہاں مین جو اردو فلمیں بنانے والے تھے وہ قبول نہیں کیا، ان کو مانا نہیں. وہ الگ بات ہے کہ کتنے سال کے بعد جا کے پھر دلا جٹ اور مولا جٹ بنتی ہے، پھر قبول کیا جاتا ہے، پھر مثالیں دی جاتی ہیں. بھائی آپ بنیادی آئیڈیا تو دیکھیں کہاں سے نکالا ہے. وہ رائٹر بھی سیم، وہ آئیڈیا سیم، وہ کریکٹر انہوں نے سیم نکالے، وہ ڈائلاگ سیم نکالے. لیکن ہمارے ہاں جاوید اختر کوئی نہیں تھا کہ قبول کرتا. ہمارے ہاں رام گوپال ورما کوئی نہیں تھا قبول کرتا. ہمارے ہاں فلمی پنڈت، فلمی صحافی اس طرح کے نہیں تھے. کل میں ایک سینئر صحافی ساجد یزدانی صاحب سے بات کر رہا تھا. اس نے کہا کہ جس بندے نے پاکستان میں سب سے کامیاب پنجابی فلمیں تھی اس کا سر ورک نہیں لگاتے تھے.
فلمی اخبار بڑا مشہور ہے، ان کا ایوارڈ بھی ہے، اس میں لگاتے نہیں تھے، کہتے نہیں نہیں یہ ہمارا قومی اخبار ہے تو قومی وہ فلانی چیزیں چلے گی، یہ تھے دل. لیکن فلم بنانا جو ہے یہ ایک بزنس ہے، انلیس آپ اس کے اندر ولگرٹی نہیں ڈالتے جو آپ کی معاشرے کی اخلاقی اس کے خلاف ہوں. ہالی ووڈ کے اندر بھی باقاعدہ پی جی لکھا جاتا ہے، وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح. تو اگر آپ ولگرٹی نہیں ڈالتے، مولا جاٹ میں کوئی ولگرٹی نہیں تھی اور نہیں ڈالتے، تو آپ ایک کامیاب بزنس کر رہے ہیں. اور وہ یونس ملک نے ثابت کیا کہ جناب اس طرح بھی بزنس ہوتا ہے. یہ محبوب خان کون تھے؟ محبوب خان کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے. محبوب خان کو اسٹوڈیو کے اندر کوئی نہیں جانے دیتا تھا. رمضان ان کا نام تھا. روزانہ اپنے گاؤں کی پٹڑی کو دیکھتے تھے کہ یہ ٹرین کہاں جاتی ہے اور کس طریقے سے وہ پھر امپیریل اسٹوڈیو تھا یا کون سا اسٹوڈیو تھا وہاں پہنچے. ان کو جب ایکسٹرا کے طور پر ہائر کیا گیا، ان کا نام تک لکھنا بھول گئے تھے. جب شام کو تنخواہ ملتی تھی یا مہینے بعد، ان کا نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا اور اپنا ہاتھ لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے سیلری ملے گی. ان کا نام ہی نہیں تھا جب ان کو ہائر کیا گیا زبردستی. انہیں اس کو رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اسے کہا جی تم کیا کرو گے، تم ایک پاگل اور اٹھ کے آ گیا. وہ اداکار بننے ایکسٹرا بننے آئے تھے، بالکل چٹے ان پڑھ تھے، چٹے تھے ویسے سفید تھے. لیکن محبوب خان خوبصورت آدمی تھے، پرسنالٹی والے تھے. آپ ان کی شکل دیکھیں، آپ جج نہیں کر سکیں گے کہ یہ بندہ ان پڑھ ہے. اور پھر اس بندے نے مدر انڈیا بنائی اور فلمیں ساری ایک سے ایک بنائی. مدر انڈیا بنا کے اس نے ثابت کیا کہ جناب آسکر نامینیشن جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پڑھائی کی ہوئی ہو. اس کے لیے شعور، فلم کا ایک الگ ہی ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. فلم کا ایک الگ ہی نبض ہے جو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا پڑھ لکھ کے. اور جس سے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ نبض جو ہے اس سے دور رہے گی، وہ اس کے اوپر ہاتھ ضرور رکھ لیتا ہے کہیں نہ کہیں. یہ دو ایک ایسی دلچسپ کہانیاں تھیں، مختلف کہانیاں، ایک دوسرے سے بالکل الگ کہانیاں، یونس ملک اور پرویز ملک کی. میں نے سوچا کہ آپ کو سناتا چلوں. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے نہیں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.